الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ آیت نمبر 21 یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا حرف ندا، ایوہا، یہ ایوہا اس صورت میں لگتا ہے جب جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اگر اس اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے، یعنی اسم معرفہ ہو الف لام کے ساتھ. شرط ہے الف لام کا ہونا معرفہ بنانے کے لیے. اگر الف لام والا اسم آ جائے تو پھر ہم ایوہا ساتھ لگائیں گے یا کے ساتھ. یا حرف ندا ہے، یا ایوہ الناس. اور اگر الف لام نہ ہو تو پھر ہم جو ہے ایوہا نہیں لگائیں. جیسے یا احمد ہو، یا جمیل ہو. تو جب مذکر اسم ہو تو اور اس کے ساتھ الف لام ہو پھر ہم ایوہا لگائیں. جیسے الکافرون ہے تو یا ایوہ الکافرون. اور اگر مؤنث اسم آ جائے الف لام والا، جیسے النفس ہے، عربی میں النفس کو مؤنث کہتے ہیں جان، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا لگے گا مؤنث کے لیے ایتھا اور مذکر کے لیے ایوہا جب الف لام والے ہوں گے، سوائے اللہ کے نام کے. جہاں اللہ کا نام آئے گا اس کے ساتھ صرف یا لگے گا، ایوہا نہیں لگے گا. یا اللہ. تو یہ اصول ہوا ہمارا کہ اللہ جل شانہ کے نام کے علاوہ جہاں الف لام والا اسم آئے گا ایوہا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے، اور الف لام کے بغیر باقی اسماء کے لیے یا آئے گا. تو یا ایوہا یہ ایک قسم کا حرف ندا ہے. اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وہ پھر گرامر میں پیچیدگی ہو جائے گی. ہماری استطاعت ابھی ہم تھوڑی گرامر کی ہے، ہم تھوڑی پڑھیں گے. تو یا ایوہا حرف ندا. الناس منادا، منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے، جس کو مخاطب کیا جائے. اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو. یہ ایوہ الناس کہہ کے یہ خطاب عام ہے، تمام انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے. لیکن یہ تو اس وقت ہے نا جس وقت محمد رسول اللہ اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اس دور میں یہ خطاب اس دور ہوا ہے. تو اس دور 3 قسم کے گروپس کو خطاب ہوا ہے. نمبر 1 کفار، نمبر 2 منافقین، اور نمبر 3 مسلمان. نمبر 1 کفار. کفار میں بھی 3 قسم کے تھے. جو منکر تھے، ایک جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، مشرکین تھے. وہ یہود جو تورات کو ماننے والے تھے، نصارہ جو انجیل کو ماننے والے تھے. تو ایک تو خطاب یا ایھا الناس کے اندر یہ یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں. ان کو کیا خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے کفارو، بت پرستی چھوڑ دو، توحید اختیار کرو. مخلوق پرستی چھوڑ دو، توحید اختیار کرو، عبادت میں لگ جاؤ. ایھا الناس میں کفار کو خطاب. دوسرا خطاب ہے منافقین کو کہ اے لوگو، اے منافقو، چھوڑ دو نفاق کو اور اخلاص سے توحید پر عمل پیرا ہو جاؤ. اور تیسرا خطاب ہے متقی مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشگی اختیار کرو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جہاں یا ایھا الناس ہے اس سے مراد اہل مکہ ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے
تو اس سے مراد اہل مدینہ ہیں، کیونکہ مدینہ میں مسلمان کثرت سے تھے، ان کی بزرگی کو ظاہر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور یا ایھا الناس سے مراد اہل مکہ ہیں، کیونکہ مکہ میں کفار کثرت سے تھے، مسلمان قلت میں۔ لیکن اس وقت یا ایھا الناس کا خطاب پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس میں خطاب سب آدمیوں کو ہے جو قابل خطاب ہوں، خواہ وہ خطاب کے وقت موجود ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ عہد رسالت میں موجود لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو یا ایھا الناس اس سارے کے سارے لوگوں، اعبدو یہ فعل امر کا صیغہ ہے، عبدا یعبدو عبادتاً وعبودتاً، تو یعبدو فعل مضارع ہے، اس کی وجہ سے فعل امر اعبدو ہے، اور فعل امر اعبدو جمع مذکر حاضر ہے، یہاں واو اس کی فاعلی نشانی ہے۔ اعبدو، یہ اعبدو کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے، ابتدائے کلام میں تو یہ پڑھا جائے گا اعبدو جب شروع ہی اس فعل امر سے ہو، اور جب یہ درمیانے کلام میں آ جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے حمزہ، یہ نہیں پڑھا جاتا، عین کے ساتھ سین ملے گا، یا ایھا الناس اعبدو، یا ایھا الناس اعبدو، تو سین عین کے ساتھ مل جائے گا، کیونکہ عبدو کا فعل امر کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، صرف حمزۃ القطع باب افعال کا حمزہ ہے، چاہے وہ مصدر کا ہو، چاہے ماضی کا ہو، چاہے امر کا ہو، وہ نہیں ڈراپ ہوتا، وہ برقرار رہے گا۔ عبدو فعل امر ہے، عبادہ یعبدو سے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو اس کی فاعلی نشانی ہے۔ عبادت کرو، تم عبادت کرو، ربکم مضاف رب ہے، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی اسم موصول ہے، اسم موصول کا کام ما قبل کے بات کو سن کے آگے جو ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، اور اسم موصول کا قانون یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے معرفہ اسم آ جائے تو وہ اسم موصول صفت بنتا ہے اور ما قبل موصوف ہو جاتا ہے۔ تو ربکم موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، رب ہے کون، پالنے والا ہے کون، اس کی کیا صفات ہے، الذی خلقکم، رب وہ ہے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، کم تم کو، خلق کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلق میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے، خلق کا فعل ہوا ضمیر یہاں فاعل ہے، کم بھی ہے، فعل فاعل اور بھی مل کر یہ الذی کا صلہ بنے گا، اور الذی موصول اپنے خلقکم صلہ سے مل کر یہ صفت بنے گا رب کی، تو ربکم پورا کا پورا ایک قسم کا موصوف ہو گیا، اور الذی خلقکم یہ صفت ہو گئی۔ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں رب کیوں کہا گیا ہے؟ رب کہتے ہیں تربیت و پرورش کرنے والے کو، مالک کو بھی رب کہتے ہیں، سردار کو بھی رب کہتے ہیں، درست کرنے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ پرورش کرنے والا اور تربیت کرنے والا اس کو رب کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھائے یہاں تک کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے، رب اس کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے
تو پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک ہر ایک کی ضروریات کا پہلے انتظام فرما دیتا ہے، اور رب انسانوں کا بھی ہے، رب انسان حیوانات کا بھی ہے، رب چرند کا بھی ہے، رب پرند کا بھی ہے، اور سارے کے سارے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں ہم زیادہ نہیں جاتے۔ عبدو، تم عبادت کرو، یہاں توحید کا معاملہ آ رہا ہے کہ کوئی بھی پالنے والا نہیں ہے، سارے پرورش کرنے والے رکھے تھے وہ دیں اور ان سے لے آنا سویرا پہ۔ ہیلو، تو یہاں کہا گیا ہے کہ رب ایک ہی ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ واو عاطفہ ہے، اور الذین ان لوگوں کو جو من سے قبل پہلے کم تم سے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے اللہ، اللہ ہی کا نام صفاتی نام رب ہے، اور رب ہی کا جو اس میں ذات ہے وہ اللہ ہے۔ جب وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا اور اللہ ہی رب ہے، تو پھر تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں عبادت کی جائے؟ لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، کم اس کا اسم ہے، تتقون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو اس کی فاعلی نشانی ہے۔ تاکہ تم عبادت کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اتقا یتقی اتقاءً، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو پرہیزگار ہونا، ایک ہے ڈرنا۔ تم عبادت کرو اللہ کی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تم اگر عبادت نہ کرو گے تم ڈرو اس کے عذاب سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو اس کے عذاب سے۔ اس لیے عبادت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آیت نمبر 22، پہلے رب کی ایک صفت بیان کی ہے، خلقکم، جو پیدا کرنے والے۔ یہاں ایک دوسری صفت بیان کی ہے کہ عبادت کرو رب کی، رب فاعل تھا وہاں، رب جو ہے مفعول تھا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، رب کون ہے؟ الذی، جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لام حرف جار، کم تم یعنی تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراش بچھونا، فرش یفرشو یا فرش یفریشو، فرشن یہ بچھونے کو کہا جاتا ہے۔ تو جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا تاکہ تم اس پہ چل پھر سکو، تاکہ تم اس پہ سکون حاصل کر سکو، اور والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو بنایا تمہارے لیے چھت، بنا یبنی بنین و بناء، بنا عمارت کو بھی کہتے ہیں، چھت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور انزلہ اس نے اتارا، نزلہ اترنا، انزلہ اتارنا، متعدی ہے، باب فعال ہے۔ انزلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، من السماء، من حرف جار، السماء آسمان، آسمان سے اتارا، ماء مفعول بھی، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت،
اور آسمان سے اس نے نازل کیا پانی، فا پس، اخرجا، اخرجا بابی فال سے ہے، اور اس نے نکالا، ہوا یہاں فائل ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، بہی با مانے ساتھ، ذریعے، ہی کی ضمیر پانی کی طرف ہے، اور اس نے اس پانی سے نکالے من الثمرات، من تبعیض ہے، بعض کے معنی میں آتا ہے، الثمرات ثمر کی جمع، ثمرتن کی جمع ہے پھل، رزقن جو روزی ہیں، لکم تمہارے لیے، اور اس نے اس پانی کے ذریعے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا پھل نکالے جو تمہارے لیے روزی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں من زائدہ ہے، کہ اگر اس کو جو ہے یہاں سے ہٹا بھی دیا جائے، من کی وجہ سے ثمرات کے نیچے زیر آ رہی ہے، جمع سالم ہے، یہ ثمرات کے نیچے زیر آ رہی ہے، اگر من کو ہٹا بھی دیا جائے تب بھی جمع سالم ہو اور اس کے نیچے زیر آئے گی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، فرض کرو من نہ ہو تو فاخرج به الثمراتی، تا کے نیچے پھر بھی زیر آئے گی، اب من لگا ہوا ہے تو من ہو تب بھی نہ ہو تب بھی ثمرات کے نیچے زیر ہی آئے گی، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے، بعض کہتے ہیں من تبعیض کے لیے۔ پس اس نے اس پانی کے ساتھ نکالے پھل، رزق لکم جو تمہارے لیے روزی کا سبب ہے، من تبعیض کہا گیا ہے، پھلوں میں سے کچھ نکالے، کیوں تبعیض کہا؟ وہ اس لیے کہ ساری کی ساری پیداوار صرف بارش کے پانی سے نہیں ہو رہی، کچھ کنویں کا بھی پانی ہوتا ہے جو زمین سے جو ہے جانوروں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، پہلے کاشتکاری ہوتی تھی، اب جو ہے ٹیوب ویلز کا پانی ہے، اگر ساری پیداوار اس پانی سے ہوتی بارش والے تو پھر ٹیوب ویل کا پانی کہاں جاتا ہے، اس لیے کہا کہ کچھ پھل ایسے ہیں جو بارش ہوتی ہے اس سے نکلتے ہیں، تو ٹیوب ویل کا پانی وہ بھی ہے، اسی طرح چشموں کا پانی ہے پہاڑوں کے اندر وہ علیحدہ ہے، تو اس لیے من تبعیض انہوں نے کہا ہے۔ فلا جب اللہ ہی ہے جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جب اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، زمین کیا ہے؟ پانی پہ ہے زمین، آپ دریا پہ چلے جائیں، ایک چھوٹی سی کنکری دریا میں ڈالیں وہ فوراً پیندے میں چلی جاتی ہے، یہ اللہ کی کتنی عظیم نشانی ہے کہ اتنی بڑی زمین پانی پہ ٹھہرا، اور پانی پہ، اور ہم کس انداز سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں زمین سے۔ آسمان، یہ کہہ دینا کہ اس نے آسمان کو چھت بنایا، دیکھیں تو صحیح کیسا کوئی چھت، کوئی ہم عمارت بناتے ہیں بغیر پلروں کے، کوئی کتنا ہی قابل سے قابل انسان ہو کوئی بنا کے تو دیکھ چھت، اور پھر دنیاوی چھتیں جو پلروں کے ساتھ بھی بنتی ہیں کچھ عرصے کے اندر ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو اللہ نے کیسا آسمان بنایا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی اور سر پہ لاجوردی ایک صاحباں بنایا، دیکھیں تو صحیح کیسے نیلے رنگ کا آسمان ہے، کوئی شگاف نہیں، کتنے عرصے سے اللہ پاک کی یہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس کو دیکھو اور اللہ کی عظمت کو دیکھو، وہ کیسا کاریگر ہے، صرف آسمان کہہ دینے سے کہ چھت بنایا یہ اشارہ ہے کہ دیکھو وہ کیسا کاریگر ہے، زمین کو یہ کہنے کہ زمین بچھائی یہ نشانی ہے کہ وہ کیسا کاریگر ہے کہ پانی پہ اس نے جو اتنی وزنی اتنی وہ زمین بچھا دی، جبکہ سمندر میں کوئی پتھر کا تھوڑا سا وہ ڈالیں تو بیٹھ جاتا ہے تہ میں، جب اللہ یہ ساری کرنے والا، اس جہان کا قادر، اس جہان کا تنظیم کرنے والا اللہ ہے، تو حکم وفا پس لا ناہیہ ہے،
مت تجعلو جعلا یجعلو تجعلو تجعلو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لا ناہیہ ہے، اس لیے نون اس کا گر گیا، تجعلونا تھا، تجعلونا تھا، تو اس کے معنی بنانے کے بھی ہیں، اس کے معنی پیدا کرنے کے بھی ہیں۔ لا تجعلو تم مت بناؤ، للہ لام حرف جار ہے، اللہ کے لیے تم اللہ کے ساتھ مت بناؤ، اندادا ند کی جمع ہے انداد، ند کہتے ہیں نظیر کو، ماند کو، ہمسر کو، مثل، ہم مقام۔ جب اللہ ساری قدرتوں والا، اللہ سارے زمین و آسمان کا انتظام، تو تم اس کے ساتھ کیوں دوسروں کو اس کا ہم پلہ بناتے ہو؟ نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہم پلہ، تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم خود اس چیز کو جانتے بھی ہو کہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے، اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو مخاطب ہو کے، لَإِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلقہم کس نے ان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ ضرور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا کیا۔ جب وہ خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتے ہیں اللہ ہی خالق ہے، تو پھر کیوں اس کے ساتھ اس کا ہم مقابل لاتے ہیں؟ مت لاؤ اس کا ہم مقابل جب تم خود پہچانتے ہو۔ کیوں؟ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، شرک سے بچنے کو یہ کہا گیا ہے۔ اللہ پاک تمام کی مغفرت فرما دیں گے اپنے لطف و کرم سے، لیکن مشرک کے لیے بڑی خطرناک تنبیہ ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ وہ مرنے سر سے اندادن کا دوبارہ بتا دیجیے گا، اندادن کا۔ نت کی جمع ہے، الف نون دال، ان ند، نون مشدد ہے، اور اگر الف لام نہ لگائیں، ندن نون اور دال مشدد، ندن مثل، نظیر، ماند، ہمسر، اس کی جمع انداد ہے۔ جی شکریہ۔ تو سر جعل یجعلو جعلن اس کے معنی بنانا، پیدا کرنا۔ سر فراشن یہاں پہ تمییز کہیں گے عرض کی؟ یہ حال ہے، حال اور یہ بنا حال بھی حال کہیں گے؟ یہ حال ہے۔ ہم ان بحث میں چل گئے نا تو یہ بہت لمبی بحث چلی جائے گی۔ الارض جو ہے ذوالحال ہے، حال ذوالحال جو ہے یہ مل کر جعلا کا بھی بنے، جعلا جزاک فعل ہوا فاعل، لکم متعلق ہے جعلا کے، الارض بھی اور الارض ذوالحال بھی ہے، فراشن حال ہے، حال ذوالحال مل کر بھی بنے، مفعول بھی بنے، جعلا فعل اپنے فاعل متعلق اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذی کا، اور الذی موصول اپنے صلے سے مل کر یہ صفت بنا ہے، یہ پہلے والے کی طرف چلا جائے گا، پہلا والا الذی۔ بہرحال اب اس کو ہم یہی کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جب تم جانتے پہچانتے ہو کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تم خود اقرار کرتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ روا نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم کسی کو اس کا ہم پلہ بناؤ۔ اگلی آیت جی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ واو اور ان شرطیہ ہے، کون تم
فعل ناقص ہے، انتم اس کا اسم ہے، فی میں، ریب شک میں، من سے، ما موصول ہے جو کے معنی میں، نزلنا یہ باب تفعیل ہے، نزل ینزل تنزیلا، نزلہ نزلنا فعل ماضی جمع متکلم، نحنو یہاں فاعل ہے، ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنا، علی کی وجہ سے مجرور ہوا، تو عبدنا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میم ما یہ جو ما کی ضمیر ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے، ان اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما اس میں جو سے مراد کتاب اللہ، نزلنا جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یہ شرط ہے کہ اگر تم شک میں ہو، ان شرط ہے، آگے فاتو یہاں سے جوابی شرط ہے، فار آپ جوابی شرط، فاتو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کیا ہے، اتا یاتی اتیانن، اتا حمزہ پہ زبر، تا پہ کھڑی زبر چھوٹی ہے، یاتی اتیانن، اتین ایتانتن، بہرحال اتا یاتی کو ذہن پہ رکھیں، اس کے معنی آنے کے ہیں، اتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، جب اتا یاتی کے ساتھ چاہے ماضی کے ساتھ، چاہے مذکر کے ساتھ، چاہے فعل امر کے ساتھ با لگ جائے تو آنے کی بجائے لانا اس کا معنی ہو جاتا ہے، اتا کے ساتھ چاہے ماضی کے ساتھ، چاہے مذکر کے ساتھ، مضارع کے ساتھ، چاہے امر کے ساتھ، جب با حرف جار لگ جائے، با صلہ لگ جائے، کیونکہ فاتو بے سورہ ہے تو اس کے معنی پھر لانے کے ہو جائیں گے۔ اب فعل امر کیسے بنا، یاتی، یا زبر، حمزہ ساکن ہے، تا کے نیچے زیر ہے اور چھوٹی یا، فعل امر بناتے وقت ہم یا کو گرا دیتے ہیں، یا علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دوسرا حرف یا کے بعد والا حرف ساکن ہے، جزم ہے، تو ابتدا میں ہم حمزہ زیر والا لگا دیتے ہیں، حمزہ لگا دیتے ہیں، حمزہ پیش والا یا زیر والا، جزم والے حرف کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر زیر ہے یا زبر ہے، یعنی تا کے نیچے زیر ہے، اگر زبر بھی ہوتی تا کے اوپر تب بھی حمزہ زیر والا ہی لگتا، ہاں اگر پیش ہو تو پھر حمزہ پیش والا لگیں گے، تو یہاں یا گرائی، آگے حمزہ ساکن ہے تو ہم حمزہ زیر والا لگائیں گے، اور کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے آخری تا کو گرا دیں گے، تو اے فعل امر ہوا، اسی فعل امر پہ ہم تھوڑا سا زور دے دیں گے کیونکہ آگے فعل امر آسان ہے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، بار بار قرآن پاک میں آئے گا، لہذا اس کو حوصلے سے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یا کو گرایا علامت مضارع، آگے جو الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ہے، الف ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، زیر زبر پیش جزم وغیرہ، جب جزم آ جائے یا زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، یا گرانے کے بعد حمزہ ساکن ہے، ہم نے حمزہ زیر والا لگانا ہے کیونکہ ساکن کے بعد تا کے نیچے زیر ہے، ہم نے حمزہ زیر لگا دیا، اس کے بعد حمزہ زیر والے کے بعد حمزہ ساکن ہے ایک، اور تا کے نیچے زیر یا گر گئی، جو حروف علت ہوتے ہیں فعل امر بناتے وقت گر جاتے ہیں، تو یہ فعل امر بنا ائتی، پہلا حمزہ زیر والا، دوسرا حمزہ ساکن، تا کے نیچے زیر، یا گر گئی، ائتی، تو ایک آ، جب ائتی بھی آئے گا تو ایک لا، اب قانون ایک اور ہے تعلیلات کا، جہاں دو حمزہ کٹھے ہو جائیں
پہلا حمزہ زیر والا اور دوسرا حمزہ ساکن، جہاں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، یہاں دو حمزہ اکٹھے ہو رہے ہیں، پہلا حمزہ زیر والا دوسرا حمزہ ساکن، تو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق دوسرے حمزہ کو حرف علت میں بدل دیا جاتا ہے. تو حمزہ زیر والا ہے، زیر والا حمزہ یا کا طلبگار ہوتا ہے، تو ایتی حمزہ زیر والا اور یا ساکن اور تا کے نیچے زیر، ایتی تو ایک آ، ایتی بی با لگا دیں ساتھ، تو ایک لا. اب یہ ایتی تو ایک، جب تسنیہ آئے گا ایتیا، جمع آئے گا ایتیو، تو تعلیل ہو کے جو واو ہے ایتیو تھا، یا واو سے پہلے یا کے اوپر پیش تھی، جب بھی کوئی حرف علت ہو اس پہ حرکت آ جائے تو گراں گزرتی ہے، حرف علت سے برداشت نہیں ہوتی. وہ یا کی پیش ما قبل کو گئی، تا جو تھا تا کو گئی، اب یا ساکن ہو گیا اور واو جمع کا پہلے ساکن ہے، تو دو ساکن عربی میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو حرف علت یا تھا، اس کو گرا دیا، اتو ہو گیا اتو. اور جب دو حمزہ ہیں، جب ہم ملاتے ہیں کسی بھی ماقبل حرف سے، تو جو حمزہ پہلے والا ہے وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو فاتو تو ایک آ، لیکن چونکہ با لگا ہوا ہے تو ایک لا. فاتو جمع کا صیغہ ہے، تم سب کے سب لاؤ، فاتو تم سب کے سب لاؤ. اب یہ ہو گیا فاتو فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعل کی نشانی ہے، با سورتن مجرور ہے، یہ متعلق ہو جائے گا فاتو فعل امر کے، من سے، من تبعیض بھی ہو سکتا ہے، مثل مانند، مثل ہی مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہو کے مجرور ہوا من حرف جار سے. اب جو زیادہ غور طلب چیزیں ہی ہے، مثل ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہاں دو مفسرین تشریح دو کی کیے. نمبر ایک، یہ مثل ہی کی ضمیر قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن تلاوت فرما رہے ہیں سنا رہے ہیں، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا کوئی آدمی اس کو سنا جاتا ہے اور یہ آگے سناتا ہے. اللہ پاک نے چیلنج کر کے فرمایا اِن کنتم فی ریب مما نزلنا، اور سنو اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے، ہماری طرف سے نہ. اگر تم سمجھتے ہو کسی بشر کا یہ مقصد کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، تم بھی انسان ہو. فَأْتُو تم سب کے سب لاؤ، با لگ گیا ہے. سورہ کوئی ٹکڑا، سورت کہتے ہیں، قرآن کی ایک سورت بھی سورت کہلاتی ہے، سورت علامت کو بھی کہتے ہیں، سورت محدود ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں. بہرحال جز ٹکڑا سورت کے معنی ہیں. مثل ہی کو اگر قرآن کی طرف لے جاتے ہیں